تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے توحید کے درس کو عام کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، ہندوستان کی موجودہ صورتحال اس سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے. اس نازک موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں موجود مسلمانوں پر خصوصاً نظر کرم فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے اور مکاروں کی مکاری سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. موجودہ صورتحال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر ہم ان دونوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں مسلمان اور اہل حق ان دونوں کو نشانہ بنایا گیا. مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی گئیں. دنیا کا سب سے سچا اور پیارا مذہب، راہ حق پر قائم دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے. اس دین اسلام کو مغلوب کرنے اور اس دین اسلام کو صفحہ ہستی سے، اس دنیا سے مٹانے کی دشمنان اسلام نے ہر ممکن کوشش کی.
کیا ہمیں یاد نہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ان آیات کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعوت کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. لیکن یہ جو دعوت کا مرحلہ تھا جسے مؤرخین نے سری دعوت سے تعبیر کیا ہے، چھپ چھپ کر آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور مؤرخین نے لکھا کہ آپ کی دعوت کا جو ابتدائی مرحلہ جو 3 سالہ زندگی پر مشتمل تھا، اس میں صرف آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی جن کے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ روابط تھے، تعلقات تھے. اپنے قریبی لوگوں کو آپ نے دعوت دی خفیہ طور پر. جب باقاعدہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جیسی آیات کریمہ جب نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر اپنے قریبی رشتہ دار، خاندان اور قبیلوں کو آپ نے جمع کیا، اور سب کے سامنے سب سے پہلے آپ نے دعوت دین کو کھل کر آپ نے پیش کیا. اور ہم جانتے ہیں اس اسلام کا سب سے پہلے کھلا انکار کرنے والا ابو لہب تھا، جس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تبت لک لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے جس کسی قبیلے سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور جس کسی خاندان سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور جس کسی فرد سے آپ کی ملاقات ہوتی، آپ اس تک دعوت دین پہنچانے کی کوشش کرتے، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ اور کفار قریش نے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشیں انہوں نے کی، اور بہت ساری مکاریاں، ان کی بہت ساری تدبیریں جنہیں مؤرخین اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. سب سے پہلا حربہ تو مشرکین مکہ نے یہ اپنایا کہ اللہ کے نبی اس دعوت سے باز آ جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، اور اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا حربہ استعمال کیا، وہ سب سے پہلا حربہ یہ تھا کہ ابو طالب سے انہوں نے شکایت کی. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دعوت کے معاملے میں آپ کے ایک مضبوط بازو، اور مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں پر جو ظلم اور جو سختیاں ہوتی تھی ان کے لیے بہت بڑی دیوار کی حیثیت تھی ابو طالب کی. اور ان کے اپنے معاشرے میں ابو طالب کا ایک مقام و مرتبہ بھی تھا. عمر رسیدہ تھے، عمر میں بڑے تھے، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے ابو طالب سے جا کر شکایت کی، آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجیے، آپ اپنے بھتیجے محمد کو اس کام سے روک لیجیے. اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان میں ایک جنگ جو ہے برپا ہو جائے گی، ایک جنگ قائم ہو جائے گی. ابو طالب نے اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہا. اور پھر چند دنوں کے بعد مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی دعوتی سرگرمیوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے دوسرا جو حربہ استعمال کیا، پہلے انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، اب ابو طالب کی خدمت میں مشرکین مکہ حاضر ہوتے ہیں اور ابو طالب کو دھمکی دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو گویا کہ ہم تمہارے بھتیجے کو اس دنیا سے ہم ختم کر دیں گے. ہمارے اور تمہارے بھتیجے اور تمہارے بھتیجے پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک جنگ قائم ہوگی، اور دونوں میں سے ایک فریق کو ختم ہونا یقینی ہے. اور یہ دھمکی اس لیے دی کیونکہ پتا ہے مشرکین مکہ کو کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جیسے ہی جان لیوا حملہ کی انہوں نے بات کی تو ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے ابو طالب کہتے ہیں
اپنی ذات پر اور مجھ پر تم رحم کیا کرو، اپنی ذات پر اور مجھ پر تم رحم کیا کرو، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں اور اسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکت۔ اے چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اس بنیاد اس بات پر کہ میں اس دعوت کے کام کو چھوڑ دوں، تو کبھی میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب چچا جان، کیا تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ چچا نے کہا کہ ہاں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے چچا سے کہا کہ جیسے کوئی اس سورج سے شعلہ نہیں لا سکتا ہے، تو اسی طرح سے میرا اس دعوت سے کام سے باز آ جانا یہ ناممکن ہے۔ دعوت کے کام سے باز آ جاؤں اور رک جاؤں یہ ناممکن ہے۔ اور جب چچا نے اپنے بھتیجے کو اس طرح کہتے ہوئے پایا تو اس کے بعد اپنے بھتیجے کو تسلی دلاتے ہوئے آپ بھیج دیتے ہیں اور مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں اپنے بھتیجے میں کسی قسم کی کوئی غلطی میں نہیں پا رہا ہوں۔ یہاں پر بھی وہ ناکام نظر آئے مشرکین مکہ۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ حربہ یہ کہ اللہ کے نبی پر انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جھوٹے الزامات لگائے۔ کبھی آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، تو کبھی آپ کو شاعر کہا، تو کبھی آپ کو مجنون کہا ان مشرکین مکہ نے۔ اور جس قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، جانتے ہیں اس قرآن کے بارے میں کیا کہا ان لوگوں نے؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى وعانوا عليه قوم آخرون۔ کافروں نے کہا اس قرآن کے سلسلے میں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قرآن کو اپنی جانب سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے۔ اور چند لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی مدد کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو محمد اپنی جانب سے گھڑ کر اس بات کو پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں اس میں موجود ہیں، اس قرآن مجید میں اگلے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں۔ اور کہا کہ صبح اور شام اس محمد کے پاس چند لوگ گویا کے ہیں جو آپ کو املا کرواتے ہیں، گویا کہ اسی بات کو لے کر آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی رب کا کلام نہیں۔ ایسی من گھڑت باتیں انہوں نے اللہ کے نبی اور آپ کی دعوت اور قرآن مجید کے سلسلے میں مشرکین مکہ نے پیش کیا دوستو۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا، اور یہ حربہ ایسا دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں اہل حق کے ساتھ اور اہل حق کو مٹانے اور کمزور کرنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اور یہی کیا مشرکین مکہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مذاق کو نقل کرتے ہوئے کہا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پر ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ غریب صحابہ تھے، نادار صحابہ تھے، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جو دولت کے اعتبار سے کوئی بڑے مرتبے پر فائز نہیں تھے۔ ایسے غریب صحابہ اللہ کے نبی پر جب ایمان قبول اسلام لاتے تو لوگ مشرکین مکہ ان جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دولت کے اعتبار سے، کرسی کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ بلند ہیں ہم۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان میں انہی لوگوں پر احسان کیا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا؟ اس طرح مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے سلسلے میں کہا۔ اور مذاق یہاں تک دوستو ابو جہل نے کہا
صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی اس جو ہے گویا کہ اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا چیلنج تھا ابو جہل کا، اور کیا مذاق اڑایا ابو جہل نے اسلام اور مسلمان اور اسلامی تعلیمات کو، اس نے کیسے مذاق اڑایا، کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ابو جہل نے کہا اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا، اگر یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوتا، اے پروردگار تو ہم پر پتھر برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، یا نہیں تو دردناک عذاب لے آ۔ چیلنج کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، آپ کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے کبھی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب معاشرے کے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو کبھی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ دوستو حالات کس قدر ناگفتہ رہ کیوں نہ ہو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کیجئے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے کہ ظالموں کی ظلم صحیح، مکاروں کی مکاری صحیح، شر پسندوں کے شر صحیح، اللہ تعالیٰ کبھی امت مسلمہ کو ہلاک و برباد نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مذاق اڑایا مشرکین مکہ نے، کہاں تک جانتے ہیں؟ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون۔ یہ گنہگار بندے، یہ مشرکین مکہ کے فاجر بندے، جب ان کے سامنے سے مسلمان گزرتے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، دیکھو کیسے لوگ جا رہے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا، اور ہنستے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ اور یاد رکھیں دوستو، ہماری جانب سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سنت رسول کی اگر پیروی کر رہا ہے، اللہ کی خاطر آپ سے ایسی حرکت نہ ہو کہ آپ گویا کہ سنت کا مذاق اڑانے والے بن جائیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کا شیوا رہا ہے دوستو۔ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ کر مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، یہ تو مشرکین مکہ کی عادت رہی ہے۔ اور اللہ رحم کرے، آج بعض مسلمان بھی سنت کو لے کر مذاق کرتے ہیں، نیکی کو لے کر مذاق کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نمازوں کا پابند ہے تو اس کی نماز کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی سنت اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس سنت کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ٹکنے سے اوپر اگر کوئی کپڑے پہنتا ہے تو اس کے عمل کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنے اس عمل سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ تو مشرکین مکہ کا شیوا رہا ہے دوستو۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون۔ ایک اور حربہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور اسلام کو مٹانے اور اللہ کے نبی کو دعوت سے روکنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا، ایک حربہ یہ تھا دوستو، اللہ کے نبی سے مشرکین مکہ نے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جو انسانی طاقت سے باہر تھی۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جو ہے نکال دیں، چشمہ جاری کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ آپ کے لیے ایسا باغ ہو، کھجور کا ایک باغ ہو اور انگور کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان میں جو ہے ندیاں بہتی ہوں، تبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا پھر آگے کہا اور تسقط السماء علینا، یا نہیں تو آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر برسا دیں، تبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، اگر آپ کے پاس سونے کا گھر ہے تبھی
ایمان لائیں گے یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کیجئے تبھی ہم آپ پر ایمان لائیں گے. ایسی انسانی طاقت سے باہر چیزوں پر انہوں نے مطالبہ کیا. کبھی چاند کے ٹکڑا کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدھ مطالبے کو پورا کیا اور بقیہ مطالبات کو اس لیے پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اے نبی آپ سے جو مطالبے کر رہے ہیں آپ پر ایمان لانے کے لیے نہیں, آپ کی پیروی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اور آپ کو بے بس دکھانے کے لیے اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے. اگر ان کے مطالبات کو ہم پورا بھی کر دیتے تو تب بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے. تو مشرکین مکہ نے آپ کو لوگوں کے سامنے کمزور دکھانے کے لیے انہوں نے ایسے مطالبات کیے. دوستو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے ایک اور حربہ استعمال کیا. وہ یہ کہ چند لوگوں کو ان لوگوں نے مدینہ روانہ کیا مکہ سے, جو کہ جانتے تھے مکہ کے لوگ کے مدینے میں یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. تو چند لوگوں کو مکہ سے مدینہ بھیجا. مکہ کے مشرکین نے جیسے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگوں کو انہوں نے روانہ کیا اور کہا کہ یہودیوں سے کچھ سوالات لے کر آئیں, کچھ سوالات لے کر آئیں. وہ سوالات ہم اللہ کے نبی سے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ یا نہیں. تو جاتے ہیں مکہ سے مدینہ چند لوگ وہاں کے یہودیوں سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جب ان لوگوں نے یہودیوں سے ملاقات کی تو انہوں نے چند سوالات دیے مشرکین مکہ کو. جیسے انہوں نے ایک سوال دیا کہ غار والوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھو. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا. غار والوں کے بارے میں پوچھو, ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھو, روح کے بارے میں سوال کرو, یہ روح کس چیز کا نام ہے. ایسے سوالات وہ مشرکین مکہ یہودیوں سے لے کر آئے. انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا کہ روح کے بارے میں بتائیے, ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیے, غار والوں کے بارے میں بتائیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سارے سوالات کا جواب دیا. تو گویا کہ مشرکین مکہ اس میں بھی مغلوب ہو گئے اور اس میں بھی وہ عاجز آ گئے. دوستو مشرکین مکہ نے یہ سوچا اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے ساتھ مل کر کسی بھی طرح ایک معاہدہ کر لیں کہ آپ اپنے دین پر رہیں, ہم اپنے دین پر رہیں, آپ ہمارے اپنے معبودوں کے خلاف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت نہ دیں. اس طرح انہوں نے آپ سے گفتگو کرنا چاہا. کہا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, یہ کافر تو چاہتے ہیں اگر آپ کمزور پڑ جائیں, اگر آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر نازل فرمایا. اور جانتے ہیں دوستو مشرکین مکہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اہم حربہ یہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص عتبہ بن ربیعہ جو وہاں کے قبیلے کے ایک سردار تھے, عتبہ, ان کو روانہ کیا مشرکین مکہ نے اور کہا اللہ کے نبی کو لالچ دو تاکہ لالچ اگر ہم دیں گے تو شاید آپ دعوت سے باز آ جائیں گے. اور لالچ ہم جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہمیشہ اسے اپناتے ہیں دوستو, اور جن کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں, اپنی آخرت کو گوا بیٹھتے ہیں. دوستو ہمارے پاس درہم و دینار کی قدر ہوتی ہے لیکن آخرت کی قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ایمان سے ہمیں سرفراز کیا ہے اس کی ہمارے پاس قدر نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کردار پیش کیا. عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دعوت کے کام سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر سرداری چاہتے ہیں, اگر آپ کرسی چاہتے ہیں, اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو اپنا لیڈر بنانے کے لیے تیار ہیں. لہذا آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے. اگر اس کام سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بنے, دولت کے خزانے آپ کے قدموں کے نیچے آئے, آپ حکم دیجئے کہ عرب کا پورا خزانہ ہم آپ کے قدموں کے نیچے لا کے ڈال دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی اس کام کے ذریعے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے کی عرب کی کوئی حسین و جمیل عورت سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ جو حکم دیجئے مکے کی سب سے حسین و جمیل عورت کو ہم آپ کے
دیتے ہیں, یا نہیں تو اگر آپ کا دماغ اگر خراب ہے ہم علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے. اللہ کے نبی نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے کہا کہ مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے, بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ عرب اور پوری دنیا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن جائے. اور اس کے بعد آپ نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ نے تلاوت کی. تو ان باتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے دوستو, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی گئیں, پلاننگ کی گئی, لیکن ایسے نازک صورتحال میں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, مسلمانوں کو کمزور ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ مسلمان ایسے ہی نازک صورتحال میں اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو سنوارنے اور ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں, جو کمزوریاں دین کے اعتبار سے پائی جا رہی ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے دوستو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ ایسی نازک صورتحال میں پست ہمت ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام ایسے ہی نازک دور میں دیکھ پلتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, اور ہر جگہ جو ہے اپنا مقام ہی ادا کرتا ہے. دوست, ایسی نازک صورتحال میں یاد رکھیں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے, ایمان کی ضرورت ہے, دین پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں, اسلام تو غالب ہو کر رہے گا. یہ دشمنان اسلام کو مٹانا چاہیں تو کبھی اسلام کو مٹا نہیں سکتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرکین مکہ, یہ دشمنان اسلام اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کر کے ہی رہے گا اگر کافر نہ چاہیں, اگر مشرکین نہ چاہیں. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے دوستو, اور اسلام کو ہماری ضرورت نہیں, یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو لہذا اسلام پر باقی رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے اہم سبق دوستو ایسی نازک صورتحال میں جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے, ہم اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر دشمنان اسلام ہمیں کمزور کرنے, ہمیں یہاں سے بھگانے اور ہمیں جو پست ہمت کرانے اور ہمیں مغلوب کرانے کی وہاں پلاننگ کر رہے ہیں, اور ادھر مسلمان آپسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ہم کلمے کی خاطر اتحاد کا ہم جو جڑ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے. لہذا ہم اپنے فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کر ہم سب اگر جڑ جائیں تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو کمزور نہیں کر سکتی. اگر ہماری صفوں میں انتشار ہے, اگر ہمارے اپنے آپسی دلوں میں اگر نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں, یاد رکھیں ہمیں مٹانے کے لیے ہمارا اختلاف کافی ہے. دوست, ہمیں مٹانے کے لیے باہر سے کسی طاقت کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. یاد رکھو ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں اختلاف نہ کرو, مخالفت نہ کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو. اگر مسلمانوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا تو تمہاری کچھ حیثیت ہی نہیں رہے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہوگی. اگر ہم اپنا مقام واپس لوٹانا چاہتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کے درس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے, اور آپس میں جو نفرتیں اور کدورتیں پائی جاتی ہیں انہیں مٹانے کی ضرورت ہے. کیا کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک, منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں یہی پنپنے کی باتیں ہیں. تو لہذا دوستو ایمان پر قائم رہیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہماری زندگی میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں ان کوتاہیوں کو دور کریں, اور یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ ہوگا اور تعلق ہوگا, ظالموں کا ظلم ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہے, مکاروں کی مکاری ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی ہے. اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, اور آپسی ماحول میں بہتری لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے خاندان میں
میں، قبیلے میں، معاشرے کے افراد میں جو کدورتیں پائی جاتی ہیں، جو نفرتیں پائی جاتی ہیں، ان نفرتوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، محبت کی فضا کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر کوئی دین ہے جو انسانیت کو فلاح و بہبودی اور پرسکون زندگی کو کوئی میسر کر سکتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اپنے عمل سے اسے باور کرانے کی ضرورت ہے، اپنا اعلیٰ کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ مقابلہ کرے تو اچھائی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، مرحمت کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بات دیکھیے کہ ماحول میں کیسی تبدیلی آتی ہے، تو شرط اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان پر باقی رہیں، اسلام پر باقی رہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اتحاد و اتفاق کے درس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک کلمے پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمت اسلام کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، مکاروں کی مکاری سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور موجودہ حکومت کی جو ریشہ روانیاں اور جو مکاریاں ہیں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے اور انہیں ہدایت دے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کلمے پر باقی رہنے اور متحد رہنے کی اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.